बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इरफान बशीर। मैं हूं हफ्सा। सिर्फ हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म का टैक्स दहिंदगान के लिए बड़ा इक़दाम। टैक्स गोशवारे जमा करवाने के लिए हेल्पलाइन का क़याम कर दिया है। FBR से मुताल्लिक़ इजलास खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि टैक्स बेस में इजाफा और गरीब पर टैक्स के बोझ में मज़ीद कमी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म ने मज़ीद कहा कि कैशलेस और डिजिटल मईशत से मुताल्लिक़ इजलास में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मईशत की डिजिटाइजेशन के ज़रिए शफ़ाफ़ियत लाना हमारी हुकूमत की तरजीह है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की डिजिटाइजेशन, मसनूई ज़हानत पर मबनी निज़ाम के इत्तलाक और दीगर इस्लाहात पर हफ्तावार जायजा इजलास हुआ। इजलास को डिजिटल इनवाइसिंग, ई-बिल्टी, टैक्स गोशवारों को आसान बनाने, सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के क़याम और कार्गो ट्रैकिंग सिस्टम पर पेशरफ से आगाह किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने FBR की तमाम इस्लाहात की शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। इजलास से खिताब के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टैक्स गोशवारों के लिए अवामी आगाही मुहिम चलाई जाए। गोशवारे भरने के अमल में मदद के लिए हेल्पलाइन, डिजिटल इनवाइसिंग का उर्दू में इजरा और टैक्स इस्लाहात में आम आदमी की सहूलत पर तवज्जो मरकूज की जाए। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल मुईशत के हवाले से इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम रियासती मलकियती इदारों को भी डिजिटल निज़ाम के दायरा कार में लाने, डिजिटल मुईशत की जानिब पेशरफ्त मजीद तेज करने और रास्त के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स और चेयरमैन की तकर्री सितंबर तक करने की हिदायत की है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी हजरात के लिए डिजिटाइजेशन और कैशलेस इकॉनमी के मराहिल को आसान बनाया जाए। इजलास में विफाकी वुज़रा, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर, वज़ीर ममलिकत बराए खजाना और रेलवे, चेयरमैन FBR और मुतल्लिका महकमों के आला हुकाम ने भी शिरकत की। और विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं, निजकारी के लिए बैंकिंग सेक्टर को आगे आना होगा। PIA की निजकारी में लोकल इन्वेस्टर्स ज़्यादा आए, गंदम और चीनी को भी रेगुलेट कर देना चाहिए। शरह सूद में कमी की गुंजाइश मौजूद है। तनख्वाहदारों की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को आसान बना दिया है। छोटे और पहली मर्तबा घर बनाने वालों के लिए सस्ते कर्ज की स्कीम जल्द शुरू कर रहे हैं। हम मैच्योरिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, तो उस वजह से जो बैंकों की लिक्विडिटी है और जो उनके पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू लेंड इट टू द प्राइवेट सेक्टर, उसमें अब एक खातिर खा इंशाल्लाह इजाफा आना चाहिए। और जैसे भी आपने देखा है, PIA की जो क्वालिफाइड बिडर्स हैं वो ज़्यादा लोकल इन्वेस्टर्स हैं, तो उनकी हेल्प, सपोर्ट, असिस्टेंस के लिए बैंक शुड स्टेप अप। और इस वक्त 24 SOEs हैं जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन के हवाले की गई हैं। जिन जिन चीज़ों को हम डीरेगुलेट कर सकते हैं, हमें डीरेगुलेट कर देना चाहिए, ताकि राइस में कभी सुना है आपने कोई इशू, मेज़ में कभी सुना है कोई इशू? ये क्रॉप्स चल रही है ना, राइट, और क्रॉप्स आ भी रही हैं, डिमांड भी हो रही है, सप्लाई भी हो रही है, एक्सपोर्ट भी हो रही है, और ठीक चल रहा है। ज़्यादातर तो सैलरी क्लास वो है ना जिनकी सैलरी जो है, तनख्वाह जो है उनके अकाउंट में गिरती है, वो डिडक्ट हो जाती है। तो उनकी सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने ये फॉर्म किया है। वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग के लिए अब बैंकों के साथ जो बात हुई है, उसमें जो छोटे और पहली दफ़ा के घर होंगे उस पर हम सब्सिडी भी इस बजट का हिस्सा है, ताकि जो एंड कंज्यूमर है उसको कम रेट पे मिले। नवाज शरीफ के करीबी साथी फवाद हसन फवाद ने चीनी दरामद करने के फैसले की मुखालिफत कर दी है। उनकी जानिब से कहा गया है कि चीनी बाहर भिजवाने की इजाज़त लेने वाला माफिया ही अब चीनी वापस मंगवा रहा है। उन्हीं लोगों ने बढ़ती कीमतों पर और फिर चीनी एक्सपोर्ट करके मुनाफा कमाया। फवाद हसन फवाद ने सवाल उठाया कि चीनी बरामद करने की इजाज़त देने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई। कीमत कम करने के लिए चीनी दरामद करने का मामला। नवाज शरीफ के करीबी साथी की बैरून मुल्क से चीनी मंगवाने की मुखालिफत। फवाद हसन फवाद ने चीनी महंगी होने को हुकूमती नाकामी करार दे दिया। साबिक निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो $30 करोड़ की चीनी इम्पोर्ट करने के फैसले पर फौरी नजरसानी करे। सोशल मीडिया पर अपने बयान में नवाज शरीफ के साथी ने लिखा कि चीनी के बड़े सारिफ आम आदमी नहीं बल्कि फूड और बेवरेजेस इंडस्ट्री है। इन्हीं लोगों ने पहले चीनी बरामद करने के लिए ऑर्डर लिए
ذریعے اور درآمد بھی یہی لوگ کر رہے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جنہوں نے پہلے قیمتوں کے اتار چڑھاؤ اور پھر برآمد سے بھاری منافع کمایا ہے۔ سابق وفاقی وزیر نے مزید کہا کہ قیمتوں کو کنٹرول کرنے میں حکومتی ناکامی چینی امپورٹ کرنے کا جواز نہیں ہو سکتی۔ سوال یہ ہے کہ جن لوگوں نے چینی برآمد کرنے کی اجازت دی ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی ہے؟ اس سارے معاملے میں FBR کہاں ہے؟ لاہور، کراچی اور پشاور سمیت بڑے بڑے شہروں میں چینی 190 سے 200 روپے کلو تک فروخت ہو رہی ہے۔ حکومت نے بڑھتی قیمتوں پر قابو پانے کے لیے 5 لاکھ ٹن چینی درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور خبر یہ ہے کہ حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں۔ وزارت غذائی تحفظ کے مطابق شوگر ملز کے ساتھ چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو مقرر کر دی گئی ہے۔ وزارت نے تمام صوبائی حکومتوں کو ہدایت کی ہے کہ اس فیصلے کی روشنی میں عوام کو سستی چینی کی دستیابی یقینی بنائی جائے۔ تفصیلات جان لیتے ہیں بیورو چیف اسلام آباد میاں شاہد سے۔ میاں شاہد، آخرکار معاملات طے پا گئے ہیں، کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، وزارت کی جانب سے تو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت اور شوگر انڈسٹری کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، عوام کے لیے بڑا ریلیف ہے۔ اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ شوگر ملوں کے ساتھ چینی کی ایکس مل قیمت 165 روپے فی کلو گرام مقرر کی گئی تھی اور مقرر کی گئی ہے، اور تمام صوبائی حکومتوں اور اس فیصلے پر روشنی میں عوام کو سستی چینی جو ہے دستیابی کو یقینی بنائے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ نائب وزیر اعظم نے بھی 164 روپے فی کلو گرام قیمت جو ہے وہ ایکس مل قیمت مقرر کی تھی، اور آج چینی 200 روپے فی کلو گرام ہے، اور یہ ساری کی ساری ایکسپورٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب امپورٹ کرنی ہے، امپورٹ کب ہوگی، یہ چینی کب ان قیمتوں پر یقینی بنائی جائے گی، یہ تو وزارت فوڈ سیکورٹی نے نہیں لکھا، لیکن جو مارکیٹ کی ٹھیک ہے میاں شاہد، آپ کا شکریہ، آپ نے آگاہ کیا۔ اور ناظرین، پاکستان سٹاک مارکیٹ نے پہلے کاروباری روز ہی نئے ریکارڈ بنا لیے ہیں۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,36,000 کی سطح عبور کر گیا ہے۔ دوسری جانب فی تولہ سونا 1600 روپے مہنگا ہونے کے بعد 3,59,700 روپے فی تولہ ہو گیا ہے۔ کاروباری ہفتے کا پہلا روز پاکستان اسٹاک ایکسچینج تاریخ کے نئے ریکارڈ پر پہنچ گئی۔ 100 انڈیکس پہلی بار 1,36,000 کی سطح عبور کر گیا۔ ٹریڈنگ کے دوران انڈیکس 1,35,000 اور 36,000 کی دو نفسیاتی حدیں عبور کر گیا۔ انڈیکس 1,36,841 کی سطح پر بھی ٹریڈ ہوا۔ مارکیٹ میں کاروبار کے اختتام پر 2,202 پوائنٹس کے اضافے کے بعد 1,36,502 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دوسری جانب سونے کی قیمت میں مسلسل اضافے کا سلسلہ جاری رہا۔ 1,600 روپے مزید مہنگا ہونے کے بعد فی تولہ سونا 3,58,700 روپے، جبکہ 10 گرام 1,371 روپے بڑھنے سے 3,08,384 روپے کا ہو گیا۔ عالمی مارکیٹ میں بھی $16 اضافے سے قیمت $3,372 فی اونس ہو گئی۔ ضیاء قریشی، GNN کراچی۔ JUI کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ مدارس بل پر حکومتی اتحاد کی بدنیتی ظاہر ہو چکی ہے۔ 4 سدہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ حکومت کے عزائم ٹھیک نہیں ہیں۔ میں نے PTI کے اندر تبدیلی لانے کی بات کی۔ آج بھی کہتا ہوں اس صوبے کی اکثریت جعلی ہے۔ وزیر اعلیٰ KP سے متعلق پوچھے گئے سوال کے جواب میں مولانا نے کہا، میں غیر معقول سوال کا جواب کیوں دوں؟ جتنے ادارے ہیں ان کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ عام شہری کو تحفظ فراہم کرے، ان کی زندگی کو تحفظ دیں، ان کی عزت، آبرو، اس کے مال جائیداد کو تحفظ دے۔ اور ہم 3-4 دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں ریاست کا منہ چڑھا رہی ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اتنی کمزور نہیں ہے ریاست، اور آج تو لوگ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ انڈیا جیسی قوت کو 3-4 گھنٹوں میں لپیٹ سکتے ہیں تو پھر 40 سال سے آپ ملک کے اندر اس بدامنی پر کیوں قابو نہیں پا سکتے؟ مولانا فضل الرحمان کے بھائی نے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کا انتخاب لڑنے کا چیلنج قبول کر لیا۔ انجینئر ضیاء الرحمان نے کہا کہ علی امین گنڈاپور کی مولانا فضل الرحمان کو چیلنج کرنے کی اوقات نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KP اپنے بھائی کا مقابلہ مجھ سے کروا لیں۔ علی امین گنڈاپور کے بھائی عمر امین گنڈاپور نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ضیاء الرحمان اپنے سیاسی قد سے بڑھ کے بات نہ کریں۔ دیکھیے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ خود فارم 47 پہ آئے ہوئے ہیں۔ پہلی بات وہی ہے کہ PK میں ان کی حالت یہ ہے
کہ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حلقے کھلوا لے مولانا فضل الرحمان کا 1 MNA اور 2 MP ہے، یہ فارم 45۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے چیلنج کو JUI نے قبول کر لیا۔ مولانا فضل الرحمان کے بھائی انجینئر ضیاء الرحمان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KP کی مولانا کو چیلنج کرنے کی اوقات نہیں۔ علی امین اپنے بھائی کو مستعفی کرا کر مجھ سے مقابلہ کرا دیں۔ میرا چیلنج ہے کہ میں کیمرے لگاؤں گا، خرچہ بھی میرا ہوگا، اور میرے ساتھ مقابلہ کر لیں مولانا فضل الرحمان، میرے ساتھ مقابلہ کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان وہ مولانا فضل الرحمان ہے جنہوں نے آپ کی پارٹی کو اقتدار کی ایوانوں سے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا اور روڈ پر کھڑا کر دیا۔ مفتی محمود کے بیٹے ضیاء الرحمان کا جواب سن کر علی امین گنڈا پور کے بھائی عمر امین نے بیان داغ دیا۔ اپنے رد عمل میں عمر امین گنڈا پور نے کہا، ضیاء الرحمان اپنے سیاسی قد کاٹ کا اندازہ کریں، عوام آپ سب کو پہچان چکے ہیں، اسی لیے آپ کی ضمانتیں ضبط ہوئیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نے مولانا کو خیبر پختونخوا سے باہر نکالا، آج وہ پشین میں چھپ کر سیاست کر رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور کے بھائی نے الزام لگایا کہ PDM دور میں مولانا فضل الرحمان کے بیٹے نے کمیشن کا بازار گرم رکھا۔ نوکریاں بیچنے والے ہمیں اخلاقیات کا درس نہ دیں۔ FC کو ملک بھر میں کام کرنے کا اختیار مل گیا ہے، آرڈیننس جاری کر دیا گیا ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری یا فیڈرل کانسٹیبلری کہلائے گی۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کہتے ہیں اس فورس میں ملک بھر سے بھرتیاں کی جائیں گی۔ جولائی میں عموماً پارلیمان میں نہ قومی اسمبلی کے سیشن ہوتے ہیں اور نہ سینٹ کے، کیونکہ بجٹ کی بعد یہ دونوں سیشنز نہیں تھے، تو اس مجبوری پر یہ آرڈیننس کیا گیا، اور یہ عام اس میں کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے سوائے ایک نام کی تبدیلی اور اس کو ری اسٹرکچر کرنے کے حوالے سے۔ باقی یہ بالکل پارلیمان میں بھی جائے گا، وہاں ڈسکس بھی ہوگا، لیکن یہ ایک ایسا اقدام ہے جو پاکستان کی داخلی سلامتی کے لیے ضروری تھا، اور اس کے بغیر آج کے موجودہ حالات میں گزارا نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ یہ بالکل کلیئرٹی ہے، صوبہ جب کسی فورس کو بلاتا ہے، وہ FC ہو، وہ رینجرز ہو، وہ پاک فوج ہو یا کوئی اور ادارہ، تو صوبہ ہی اس کو اختیارات دینے کا خود فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے اس فورس کو کتنا اور کیا دینا اور کس مقصد کے لیے بلا رہا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز یہ کہتی ہیں کہ قانون سے کوئی بالا تر نہیں ہے، غریب کو پسنے نہیں دیا جائے گا، فرسودہ سوچ کو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، جس نے میرے بیٹے کا چالان کیا اسے فون کر کے شاباش دی۔ انہوں نے مزید کہا، وزیر اعلیٰ ہو، اس کا بیٹا ہو، کوئی وزیر ہو یا مشیر ہو، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے۔ ڈالا کلچر اسلحے کی نمائش کے خلاف ہوں، ڈر کے رہنے والا میرے لشکر کا حصہ نہیں ہو سکتا۔ نوجوانوں میں بہت بلیو کرتی، میرے پاس جب انٹرویو کے لیے سلیکشن کے لیے لوگ آتے ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتی کہ جو بزرگ لوگ ہیں یا جو اب بزرگی کی طرف جا رہے ہیں میں ان کا احترام نہیں کرتی یا ان کی صلاحیتوں میں یا ان کے ایکسپیرینس پہ میں بھروسہ نہیں کرتی۔ انہی کے ایکسپیرینس کی چھاؤں میں ہم آگے بڑھتے ہیں اور انہی کی گائیڈنس میں ہم آگے بڑھتے ہیں، لیکن میرے پاس جب چوائس ہوتی ہے تو میں ہمیشہ ینگسٹرز کو ترجیح دیتی ہوں۔ یہاں سٹیج پہ جو پیرا کی ڈیمونسٹریشنز ہوئی اس میں میں نے جو انرجی، جو میں نے پیشن ان ینگ بچوں میں دیکھا ہے، ان ینگ لڑکے اور لڑکیوں میں دیکھا ہے، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ پیرا صرف ایک فورس نہیں ہوگی، یہ زمین پر جب یہ ہمارے پنجاب کے گلیوں محلوں سڑکوں پر اترے گی تو یہ ایک ریولوشن ہوگا، ایک انقلاب ہوگا انشاءاللہ۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ کے الیکشن کا معاملہ ہے۔ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو الگ الگ مراسلے جاری کر دیے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے گورنر خیبر پختونخوا کو اسمبلی اجلاس طلب کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عاطف بٹ بتائیے گا مراسلے میں مزید کیا کہا گیا؟ جی، خیبر پختونخوا میں سینٹ انتخابات کے معاملے پر الیکشن کمیشن کی جانب سے گورنر اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مراسلے لکھے گئے ہیں، جس میں مخصوص نشستوں کے ممبران کے حلف کے لیے فوری انتظامات کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن کے مراسلے میں کہا گیا ہے کہ گورنر خیبر پختونخوا اسمبلی کا جو اجلاس ہے فوری طلب کریں۔ گورنر خیبر پختونخوا 21 جولائی سے قبل جو ہے وہ اجلاس طلب کریں اور جو مخصوص نشستوں کے ارکان ہیں ان سے حلف لیں۔ اس سے قبل اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے اجلاس بلانے سے معذرت کی گئی ہے۔ الیکشن کمیشن نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے سیکرٹری کو بھی مراسلہ ارسال کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ اسمبلی جو ہے اسمبلی اجلاس بلانے کے لیے گورنر کو اسمبلی بھجوائیں۔ مخصوص نشستوں کے ممبران کا حلف پہلے ہی تاخیر کا شکار صحیح ہے، پہلے تاخیر کا شکار ہو گیا۔ بہت شکریہ۔ آگے بڑھتے ہوئے بدلتے موسم کی بات کریں گے، لیے چلیں گے آپ کو حیدرآباد، جہاں کئی روز سے ہونے والی بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ سندھ کے دوسرے بڑے شہر میں بارش کے باعث کئی فیڈرز بند ہو گئے اور جگہ جگہ پانی کھڑے ہونے سے نظام زندگی متاثر ہے، اور تیز بارش میں مختلف حادثات میں کئی افراد زخمی ہوئے ہیں۔ آفتاب احمد کی رپورٹ دیکھیے۔
सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में पीर के रोज दोपहर 4 बजे काली घटाओं ने दिन को रात में तब्दील कर दिया। देखते ही देखते आंधी के साथ तेज बारिश से जलथल एक हो गया और सिटी लतीफाबाद और कासमाबाद के इलाके पानी में डूबना शुरू हो गए। भाई हम यहाँ पे 1 घंटे से वेट कर रहे हैं फैमिली का, लेकिन यहाँ पानी देखें आप, तकरीबन 5 फीट की हाइट पे पानी है। यहाँ से कार जा रही है, रक्शे जा रहे हैं, सब डूबे हुए। पानी की अब देख रहे हैं आप, सामने देख लिया, उस इधर से उधर नहीं जा सकते, है ना। आधे घंटे से ख्वार हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े। पानी खड़ा है, इंतजामिया इसमें कोई काम नहीं कर रही सही से। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि हर तरफ पानी खड़ा होने से घरों तक रसाई मुमकिन नहीं रही, इसलिए कई घंटों से सड़कों पर मौजूद हैं। महकमे मौसमियात के मुताबिक 4 बजे से लेकर रात 7 बजे तक शहर में 94 मिलीमीटर तूफानी बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि एयरपोर्ट और इतराफ में 56 मिलीमीटर बारिश हुई। दूसरी जानिब अलर्ट के बावजूद हैस्को की नाकिस कारकर्दगी के बाइस 156 में से 100 से ज्यादा फीडर्स ट्रिप कर गए, जिससे पानी की निकासी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हैदराबाद में तूफानी बारिश से लतीफाबाद, कासमाबाद और अंदरूनी शहरों मरकजी शाहराहों पर दरख्त गिरने और बिजली के पोल गिरने के बाद उनको हटाने का काम जारी है। इधर मेमन अस्पताल के करीब दुकानों की छत गिरने से 2 अफराद मामूली जख्मी हो गए हैं। कैमरामैन तारिक इमाम के साथ आफताब अहमद, GNN हैदराबाद। सिंध के दूसरे बड़े शहर हैदराबाद में क्लाउड ब्रस्ट हुआ, जिससे तूफानी बारिश हुई और गली कूचे पानी में डूब गए। फीडर स्ट्रिप होने से बिजली भी गायब है। ब्यूरो चीफ हैदराबाद आफताब अहमद बताएंगे इसकी डिटेल। जी आफताब। तूफानी बारिश का आगाज हुआ जो शाम 7 बजे तक जारी रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है 94 मिलीमीटर बारिश जो है वो शहर में रिकॉर्ड की गई है। बारिश को रुके जो है 2 घंटे से जायद का वक्त हो गया है। पंपिंग स्टेशन नहीं चल रहे, 100 से ज्यादा फीडर्स बंद हैं और शहर के जो मिलाने वाली सड़कें हैं, जैसे ये हम रेलवे क्रॉसिंग लतीफाबाद में शहर को और लतीफाबाद तहसील को मिलाती है, ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं। बिल्कुल यहाँ 4 से 5 फीट पानी खड़ा है, ट्रैफिक यहाँ से बंद है। इसी तरह हुसैनाबाद क्रॉसिंग बंद है, टंडी सड़क पर पानी खड़ा है, स्टेशन रोड, मक्की शाह रोड, किलात मार्केट, कासमाबाद, अलमदार चौक, कासमाबाद के मेन मरकजी इशारा, इसी तरह लतीफाबाद की जो भट्टी चौक है, 8 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर के इलाके मुकम्मल तौर पर डूबे हुए हैं। शहरी जो है शदीद मुश्किलात से 2-4 हैं। इंतजामिया हरकत में नहीं आई, इसीलिए जो है शहरी बिलबिलावट है। शहरी कह रहे हम सड़कों पर कई घंटों से मौजूद हैं। तो हैदराबाद में पीर की दोपहर जो बारिश हुई थी उसने बिल्कुल मामूलात जिंदगी धर्म भरम किया हुआ है। शहरी जो है शदीद मुश्किलात चाह रहे हैं। जी